مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور بفضل اللہ تعالی سورۃ الفاتحہ کا وہ حصہ جو اس حدیث کے تحت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے الفاظ کو روایت کیا ہے، حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو تقسیم ہے وہ صرف سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم اور مبارک تقسیم کے اعتبار سے اس حصے کی اختصار کے ساتھ تفسیر اور تشریح میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے، جو حصہ اللہ رب کریم نے اپنی ذات بالا کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد تک تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی تقسیم کرتے ہوئے اللہ رب کریم نے اس کے جس حصے کو اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے اس حصے کی اختصار کے ساتھ وضاحت ہو چکی ہے۔ اب اس حصے کی وضاحت کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس حصے کو اللہ رب کریم نے اپنی تقسیم میں اپنے بندے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا وہ حصہ جس کی ابتدا ہوتی ہے جو بندے کے لیے اللہ نے پسند کیا، وہ در حقیقت بندے کی اپنے خالق و مالک اپنے معبود کے سامنے ایک اپیل ہے اور ایک درخواست ہے۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ در حقیقت بندے کا ایک وعدہ بھی ہے اور اپیل و درخواست بھی ہے، اور اللہ رب کریم ایسا عظیم داتا ہے، ایسا عظیم داتا ہے کہ اس نے اپنے در پہ سوالی بن کر آنے والے سائل کو، اپنے اس پیارے بندے کو سوال کرنے کا، مطالبہ کرنے کا، تقاضا کرنے کا انداز خود سکھلایا ہے اور خود ودیت فرمایا ہے کہ تم اس انداز میں میرے حضور کھڑے ہو کر اپنے لب کھولو تاکہ ناکامی کا اندیشہ ہی باقی نہ رہے۔ اللہ نے اتنا پیارا انداز سکھلایا ہے، اور وہ پیارا انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے بندے نے اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور ہر اچھا سوالی، ہر سمجھدار سوالی جب کسی دینے والے سے، کسی سخی سے، کسی فیاض سے مانگنے لگتا ہے تو اس کی ادا یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑا فیاض ہے، سب سے بڑا داتا ہے، دینے والا ہے۔ اس نے بھی اپنے در پہ آنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ سب سے پہلے تم میری تعریف کرو، اس لیے بندے نے سب سے پہلے اپنے داتا کی تعریف کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
یہاں تک ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اللہ کی حمد و ثنا تھی، اللہ کی بزرگی تھی، اس کی مجد تھی، اس کی شان تھی، جو نام بھی دے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی۔ اب بندے نے اگلا جملہ جو پڑھا ہے، اس کی زبان پہ جو چوتھی جو آیت آئی ہے، چوتھا جملہ جو آیا ہے، وہ بڑا عظیم جملہ ہے۔ کیا کہا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ساری زندگی، یہ وعدہ ہو گیا۔ اور بڑا عظیم انداز ہے، اللہ نے یہ انداز اتنا عظیم سکھلایا ہے، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی 3 آیات میں اللہ نے بندے کو سکھلایا کہ اپنے داتا کی تعریف کر لی۔ اب اللہ نے جو طریقہ ودیت کیا وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد کہے، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کچھ مانگنے سے پہلے اب بھی ایک تعلیم دی کہ وہ وعدہ کر، وہ وعدہ جو تیرے مانگنے کو پھر رائے گاہ نہ رہنے دے، ضائع نہ ہونے دے۔ وعدہ کر، اور وعدہ عبادت کر۔ عبادت کیا ہے؟ بندے کا عمل ہے، بندے کا عمل ہے، وہ عمل ہے جس میں اللہ کی پسند اور خوشنودی شامل ہو۔ اب اس نے سوال کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تعریف کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے ایک عمل کو، اللہ کی بندگی کو پیش کیا۔ اے اللہ میرا یہ عمل ہے، یہ میری نیکی ہے، یہ میری نیکی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اے اللہ اب میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں کہ تو میری مدد فرما، میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرات یہاں رک کر عرض کروں گا کہ بندے کو اللہ نے یہ جو طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے میں ایک لطیف اشارہ ہے، بندہ اپنے عقیدے کو اور اپنے نیک عمل کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ سے درخواست کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اپنے صحیح عقیدے کو اور نیک عمل کو، جس عمل پر آپ کو توقع ہے، یقین ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ قبول ہوگا، اس عمل کو بطور وسیلہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب کریم نے اس نظریے کو ذکر کیا۔ 4 پارہ سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ بہت ساری آیات میں نے پڑھ دی، خلاصہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، دن و رات کی تخلیق، یہ ساری کی ساری میری قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اولو الالباب مجھ کو سمجھتے ہیں، انہیں میں یاد آتا ہوں، میں سمجھ آتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اولو الالباب کیا ہیں؟ اولو الالباب کیا ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ جسے آپ عقل مند کہیں وہ ہیں؟ نہیں، اللہ نے فرمایا میں وضاحت کرتا ہوں عقل مند اولو الالباب کون ہیں؟ جو ان میری بنائی ہوئی تخلیقات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں، انہیں ان کا خالق و مالک سمجھ آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
اٹھتے سوتے جاگتے اس کی یاد میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین و آسمان کی تخلیق میں جب وہ غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ تو نے اس آسمان کو اس زمین کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. سبحانک تیرا ہر فیصلہ غلطی سے پاک اس لیے کہ تو کمی اور کوتاہی سے بھی پاک. سبحانک فقنا عذاب النار. ہماری التجا یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچا دے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے پروردگار جسے تو نے جہنم میں بھیج دیا تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار. اور ایسے ظالموں کی کوئی ہستی مدد کر ہی نہیں سکتی جنہیں تو جہنم میں بھیج دے. اور میری بات آگے آئی ہے جو میں نے عرض کیا کہ عمل کو وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. آگے ان صاحب عقل لوگوں نے درخواست کیا کی ہے؟ آگے کہنے لگے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ تیری طرف سے اعلان ہو رہا تھا ایمان لانے کا. کہا جا رہا تھا ان آمنوا بربکم. لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ. ہم نے فاران کی بلندیوں سے وہ اعلان سنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. ہم نے یہ اعلان جب سنا فآمنا ہم تیری ذات و صفات پر ایمان لائے. اے اللہ جب ہم نے تیری ذات کا تعارف سنا تو ہم فوراً تیرے اوپر ایمان لائے. فآمنا. اب کیا ہے درخواست یہ ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمارے سیئات کو ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. وجہ یہ ہے ان آمنا. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. ایمان لانا ہمارا عمل ہے. اللہ اگر تجھے منظور ہے تو ہماری ساری سیاہ کاریاں معاف فرما دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اور قیامت کے دن جب تو ہمیں حشر کے دن اٹھائے تو اپنے نیک بندوں کی صف میں کھڑے کر دینا. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا اور ہمیں اپنی وہ نعمتیں ضرور دینا جو تو نے اپنے رسولوں کی زبان سے امت کے لوگوں کو بتا دی ہے. رسولوں نے تیری جن جن نعمتوں کا تعارف کرایا ہے. جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں, تیرا دیدار ہے. اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دینا. یہ اتنی بڑی دعا, اتنی بڑی چیزیں مانگی اور وسیلے کے طور پر پیش کیا ان آمنا. ہم ایمان لائے. اللہ بس ہمارے پاس نیکی یہ ہے کہ ہم تیرے اوپر مخلصانہ طور پر ایمان لائے ہیں. تو ہماری ساری خطائیں بھی معاف کر دے, ہماری سیئات کو معاف کر دے, ہماری لغزشوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت بھی عطا کر, جنت کی نعمتیں بھی عطا کر, اپنا دیدار بھی عطا کر, جہنم سے محفوظ بھی رکھ دے. اپنے ابرار کا, صالحین کا. اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, اطاعت گزار ہیں. ان لوگوں کا ہمیں ساتھ بھی حشر میں عطا فرما دے. حضرات عمل کو وسیلے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. بڑی معروف حدیث ہے صحیح البخاری کی, اور اکثر اردو کتب میں, اسکول کی کتب میں بھی وہ حدیث اختصار کے ساتھ بیان ہو جاتی ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے, زوردار بارش ہو رہی تھی. یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی. ان تینوں نے اس مشکل گھڑی میں, اس مشکل کے وقت میں اپنے اپنے ایک ایک خالص و نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا. جیسے ہی یہ عمل کو پیش کرتے گئے اس غار کے دہانے سے پتھر ہٹتا گیا اور دور ہوتا چلا گیا ایک ایک نیک عمل کی وجہ سے. حضرات یہاں رک کر یہ بھی پتا چلا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ جو اللہ سے وعدہ کیا گیا ہے, اس وعدے پر پورا اترنے کے لیے دنیا کی تمام تر مشکلات میں اگر مدد مانگنی ہے تو رب سے مانگنی ہے. وہ مشکلات چھوٹی ہوں یا
بری ہوں۔ تمام تر مشکلات میں مددگار اللہ ہی ہے۔ آیت الکرسی اپنا سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ایاک نعبد پر گفتگو ہو گئی، وایاک نستعین۔ اللہ رب کریم نے جب قرآن کریم پر ہم غور کرتے ہیں تو ایاک نعبد کو پہلے ذکر کیا ہے، وایاک نستعین اس جملے کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ آپ سوچئے، غور کیجئے۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب کریم یہاں انسان کو یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں، یہ بھی سکھلا رہے ہیں کہ ایاک نستعین کہہ کر تو یقین کر لے، تو یقین کر لے کہ میں اللہ کی اگر عبادت کر سکتا ہوں تو وہ بھی اللہ کی مدد کے ساتھ کر سکتا ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد فوراً بعد کہا وایاک نستعین، اللہ وعدہ کرتا ہوں تیری ہی عبادت کروں گا، اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس عبادت پر تو میری مدد بھی فرما دینا۔ دنیا جہان کا کوئی کام دنیاوی کام ہے یا وہ عمل دینی ہے، اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہو اور بندے کو اپنے تمام تر اختیارات اللہ کے سامنے پھینک دینے چاہیے، بے اختیار اور بے بس ہو کر اللہ کے سامنے نماز کی شکل میں جب کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے ایاک نستعین، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے بھی رہیں گے، تو یہ بڑا عظیم وعدہ ہو گئی ہے، بڑا عظیم۔ لیکن یہ وعدہ تو کرنے والے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، لیکن اس وعدے کو توڑنے والے زیادہ ہیں نبھانے والوں سے۔ وعدہ کرنے والے تو بڑے ہیں، ابھی ہم کتنے لوگ جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے، سب یہ وعدہ کریں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، یہ وعدہ کر کے جائیں گے، لیکن باہر جا کے بھول جائیں گے، بھول جاتے۔ اگر نہ بھولتے ہوتے تو اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے مدد کبھی بھی نہ مانگتے، کبھی بھی۔ یا رسول اللہ اغثنی یہ کوئی نہ کہتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما۔ کیوں؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا وہ ہے جو رسول اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، جو خلیل اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، آدم علیہ السلام کی بھی جس نے مدد کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اپنے ایک نظام کے تحت جنت سے باہر کر دیا۔ پھر اللہ رب کریم فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے درخواست کر کے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات ادا کیے اور رب نے معاف کر دیا، راضی ہو گیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے سامنے دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، وہ ان کو پکارتے رہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ نہیں یہ من گھڑت بات ہے، اللہ نے کلمات سکھائے اپنی پسند کے۔ اگر ان کلمات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے اور نجات مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو پھر مچھلی کے پیٹ میں ان کئی ایک اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے یہ کیوں کہا یا رسول اللہ اغثنی وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یاد آیا غلطی کر کے گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں، یہ کر دے وہ کر دے۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت، تیرے
سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرات سیدنا یونس علیہ السلام کی اس دعا میں حکمت ہے کہ مدد وہ کر سکتا ہے جو معبود ہوتا ہے، جو معبود نہیں وہ مدد نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا انت، اے اللہ معبود برحق تو ہے، سبحانک تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ معبود تو ہے، جو معبود ہے مسجود بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، کشتیاں پار لگانے والا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، یہ ساری صفات اسی کی ہے۔ اسی لیے تو اس رب نے چیلنج کر دیا نا قرآن کریم میں، چیلنج کر دیا ہے، بہت بڑا چیلنج کیا ہے، اور ایک حقیر سی چیز کے ساتھ چیلنج کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کائنات کے سارے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، میں رب ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، کان لگا کر سن لو۔ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، میری پوری مخلوق میں ساری کائنات کے اولیاء جمع ہو جائیں، جنہیں لوگ داتا و مشکل کشا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، سارے جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، میری ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہے مکھی، اس طرح کی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کبھی غور کیا رب نے یہ کیوں کہا؟ ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق کی مثال کیوں دی اور اس کی پیدائش کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو معبود بننے کی اتھارٹی رکھتا ہے اس کے لیے پہلے لازم ہے کہ وہ خالق ہونا چاہیے، جو خالق نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور پھر جو ثابت ہو جائے وہ معبود ہے، وہ مشکل کشا بھی وہی ہوتا ہے، حاجت روا بھی وہی ہوتا ہے، دستگیر بھی وہی ہوتا ہے، داتا بھی وہی ہوتا ہے، یہ ساری صفات اسی کی ہوتی ہیں۔ لیکن پہلے یہ ثابت کریں لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کر ولو اجتمعوا لہ، سارے جمع ہو جائیں، سارے کائنات کے ولی جمع ہو جائیں، ایک مکھی بنا لیں نہیں۔ اللہ نے حقیر سی مثال کیوں دی؟ میں نے پہلے عرض کیا حقیر سی یہ مثال اللہ نے اس لیے دی کہ یہ مکھی جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں، یہ مکھی وہ عظیم کام کر جاتی ہے کہ اسی ایک مکھی کی بنا پر انسان جہنم میں جا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے، ایک مکھی کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان مسند احمد میں چمک رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا داخل جنت رجل فی ذباب وداخل النار رجل فی ذباب، پرانی امتوں میں ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا شخص اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، حیران ہو کر سوال کیا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے؟ اتنی حقیر سی چیز، جنت اور جہنم کا فیصلہ، جنت اللہ کی اتنی بڑی نعمت، جہنم اتنا بڑا عذاب، چھوٹی سی مکھی حقیر مخلوق، فیصلہ یہ ہے کہ اسی مکھی پر جنت بھی اور جہنم بھی۔ فرمایا جی ہاں سنو، مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو آدمی کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک بت تھا، ایک معبود تھا لوگوں کا بنایا ہوا، اور انہوں نے ایک اصول گھڑ رکھا تھا۔ ایسے لوگوں کے سارے قواعد اپنے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سارے قوانین اپنے گھڑے ہوئے، رب کا کوئی قانون وہاں نہیں ہوتا۔ رب کا قانون توحید پر لاگو ہوتا ہے، شرک پر کبھی لاگو نہیں۔ قانون ہے یہاں سے گزر کر جانا ہے، ہمارے اس معبود کے لیے، ہمارے اس صنم و بت کے لیے نذرانہ پیش کر کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، انہوں نے کہا قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی پکڑ لو، اسی کے نام پر اسے چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو، چڑھاوا مکھی کا چڑھا دو، منت مان لو۔
جانے دیں گے؟ ایک شخص نے کہا آسان کام ہے بڑا، جلدی سے جھپٹا ایک مکھی کو پکڑا اور چھوڑ دیا، میں نے اسی کے نام پہ اس کو آزاد کر دیا، یہ میری طرف سے چڑھاوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کے راستے کو تو چھوڑ دیا، فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا، وہ جہنمی ایک مکھی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح فرمایا جب انہوں نے قالوا للآخر، دوسرے سے کہا قرب ولو ذبابہ، تو بھی کچھ چڑھاوا چڑھا دے، کوئی نذرانہ پیش کر دے، تیرے پاس کچھ نہیں تو ایک مکھی ہی پکڑ دے، وہ چھوڑ دے، ہماری بات ہمارا اصول پورا ہو جائے۔ اس مجاہد نے آگے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ مکھی ہے نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، کوئی چیز نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد ما کنت لأقرب لأحد دون اللہ شیئا، میں نے پچھلے جمعہ بھی ترجمہ کیا تھا کہ ایک کخ بھی، دون اللہ کا آج ترجمہ کرتا ہوں، جو پاور میں، اتھارٹی میں، قوت میں، طاقت میں، اختیارات میں اللہ سے ایک ذرہ برابر بھی کم ہو، وہ دون اللہ ہے۔ دون اللہ کا معنی جس کا اختیار اللہ سے کم ہو، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اس مجاہد نے کہا ما کنت لأقرب لأحد دون اللہ شیئا، جس کا مرتبہ میرے خالق و مالک سے ایک ذرہ برابر کم ہوگا، میں اس کے نام پر کوئی منت و نذرانہ نہیں کر سکتا، قتل ہونا برداشت ہے۔ فضربوا عنقہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے تلوار ماری، گردن کٹی، داخل الجنت، وہ فوراً جنت میں چلا گیا۔ یہ وہ شہید تھا جو توحید پر اپنی جان دینے والا، یہ عظیم مجاہد جنت میں چلا گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب کریم نے اپنی توحید کے لیے اتنی چھوٹی سی مثال یہ اس لیے پیش کی ہے، اصل بات عرض کر رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر قسم کی مدد اللہ سے مانگنی۔ کیوں؟ آیت کے اسی حصے پر دوبارہ غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہاں کسی چیز کو اللہ نے خاص نہیں کیا کہ فلاں کام میں مدد مانگتے ہیں، نماز پڑھنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ پہاڑ ہے اتنا بڑا اس پر چڑھنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، گاڑی چلانی ہے مشکل ہے تجھ سے مدد مانگتے، نہیں، کوئی خاص نہیں کیا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر چھوٹے و بڑے کام میں، ہر چھوٹے و بڑے کام میں۔ وہ کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ کام مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان کام میں بھی اللہ سے مدد مانگتی ہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے، برکت ہوگی۔ آپ کو کام آسان لگتا ہے لیکن جب رب کا نام شامل ہوگا اس میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اس کو قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور ایک انسان، مخلص انسان، موحد انسان نماز کے اندر جب چوتھی آیت کے اس مقام پر پہنچتا ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ رب اس کی ساری التجاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فوراً اپنے عرش سے اسے جواب دیتا ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جو آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے، اور ساتھ اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ مانگا ہے میں رب نے اس کو دے دیا ہے۔ اس نے کیا مانگا ہے؟ مدد مانگی ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہر کام میں وہ مشکل ہے یا آسان ہے، میرا وعدہ ہے میں تیری مدد کروں گا، مدد کروں گا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اسی رب سے مدد مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ وہ جسے دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ نہ دے ساری کائنات مل کر اسے دے نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عظیم فکر ہے، عظیم فکر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلا جو درس دے وہ توحید کا درس دے، اس لیے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہی اپنی توحید کے لیے ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری ہی عبادت ہو، تو یہ توحید ہے۔ اللہ نے کائنات کو وجود ہی اس لیے بخشا ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہیں سفر پہ جا رہے، سواری پر سوار ہیں، پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا، جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا کا بیٹا ہے، عمر کوئی بڑی نہیں ہے، لڑکا سا ہے، چھوٹا سا ہے، ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک، آج میں تجھے چند کلمات دیتا ہوں جو تجھے بڑا نفع دیں گے۔ عبداللہ تو بچہ ہے ٹھیک ہے، لیکن رب نے تجھے مفسر قرآن بنایا ہے۔ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، دین کا فقیہ، دین کی تفسیر کرنے والا عبداللہ، تجھے آج کلمات دیتا ہوں جو تجھے نفع دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا عبداللہ یاد رکھ، احفظ اللہ یحفظ کا، اپنی زندگی میں یہ مزاج بنا لے کہ تو رب کی حفاظت کرے گا، رب تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ قرآن کریم میں ان تنصر اللہ ینصرک، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے رب تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اب وعدے پہ پورے اترو۔ کیا فرمایا؟ احفظ اللہ، عبداللہ اللہ کی حفاظت کر۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو سب کا خالق و مالک ہے، داتا ہے، محافظ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک انسان اور یہ چھوٹا سا عبداللہ اس کی حفاظت کیسے کرے؟ رضی اللہ عنہ۔ جی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، نمبر ایک، اوامر اللہ کی حفاظت کریں۔ اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ان کی حفاظت کرتے جائیں، یہ رب کی حفاظت ہے۔ نواہی اللہ سے دور رہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، منع کر دیا، ان سے دور رہیں، یہ بھی اللہ کی حفاظت ہے۔ اوامر و نواہی، ان دونوں کی حفاظت یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ نے شرک سے منع کیا، رک جا۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا، اپنی ہی عبادت کا حکم دیا۔ اللہ نے معصیت سے منع کیا، اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ نے نافرمانی سے منع کیا، اللہ نے بدعات سے منع کیا، رک جا۔ اللہ نے سنت کی پیروی کا حکم دیا، اللہ نے حق کا حکم دیا، باطل سے منع کیا، اس پر عمل کرتا جا۔ احفظ اللہ، یہ اللہ کی حفاظت ہے، رب اس کا بدلہ دے گا۔ یحفظ کا، تیری پوری زندگی میں تیری عزت کی، تیری شان کی، تیرے مال کی، تیرے جاہ و جلال کی، تیرے گھر بار کی حفاظت کا ذمہ خود رب اٹھا گیا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ تجھے کسی گارڈ کی اور چوکیدار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ احفظ اللہ، پہلا کام یہ کر کہ تو صحیح معنی میں رب کی حفاظت کرنا شروع کر دے، رب تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، عبداللہ جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا، تجدہ تجاہک، تو جس مشکل کو اپنے سامنے دیکھے گا تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ آن کی آن میں وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ تجدہ تجاہک، وہاں اس مشکل سے آگے تیرا رب آ جائے گا جو تیری مشکل کشائی کر کے تجھے نجات دے کر، تیرا مشکل کشا اور حاجت روا بن کر تجھے تمام مشکلات سے بچا لے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو اسی اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت ہو تو اس اللہ سے مدد مانگنا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ جب رب سے سوال نہ کیا ہو، رب سے مدد نہ مانگی ہو۔ کبھی دل میں وہ سوچ نہیں آئی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی سے سوال کیا جائے یا کسی اور سے مدد مانگی جائے۔ جنگ بدر دین اسلام کی پہلی جنگ، مشکل حالات، بڑی مشکل سے 313 مجاہدین، اسلحہ نہیں، سواریاں نہیں، خالی ہاتھ،
مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر پہنچے ہیں، دور سے آتا ہوا دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے، دیکھا صحابہ کے چہرے حشاش بشاش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ کیوں؟ یذکرو من وبرتہ و نجدتہ، کہ اس کی بہادری اور پہلوانگی بڑی معروف تھی۔ رستم تھا وقت کا، پہلوان تھا، بڑا آ رہا ہے، قریب آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جئتک لاتبعک واصیب معک، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جا کر تیرے دشمنوں کے خلاف لڑوں گا، تیری صف میں رہوں گا، اگر تجھے کوئی فائدہ ملا تو میں بھی اس میں سے حصہ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن باللہ ورسولہ، پہلے یہ جواب دے کہ تو میرے کلمہ کو پڑھتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، میری رسالت کو بغیر شرکت غیر مانتا ہے۔ اس نے کہا لا، نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی اس حالت میں، تنگ دستی کی اس کیفیت میں کیا فرماتے ہیں؟ ارجع ولن استعین بمشرک، واپس لوٹ جا، مجھے کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بنا، ہٹ گیا، دور چلا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر چلتے چلتے جب آگے ہم پہنچے دوبارہ وہ آ گیا، پھر وہی درخواست کی مجھے ساتھ لے جائیں، میرے اندر خون ہے، پاور ہے، طاقت ہے، لڑوں گا، اگر مال غنیمت ملا تو مجھے بھی حصہ دے دینا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤمن باللہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے، کہا لا، نہیں، فرمایا ارجع ولن استعین بمشرک، واپس چلا جا۔ چلا گیا، چلتے چلتے پھر آ گیا، پھر آ کر وہی کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا تؤمن باللہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے، میرا غلام بنتا ہے تو آ جا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں شامل کر دیا۔ جب تک مشرک تھا مدد کی ضرورت تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہیں لی۔ جماعت اتنی تھوڑی تھی کہ اللہ کے حضور التجا کر رہے تھے اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، اللہ اگر یہ میری چھوٹی سی جماعت آج ماری گئی تو کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی ضرورت کے باوجود، اتنی مشکل گھڑی میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، آپ کا یقین دیکھیں حضرات۔ اسی لیے دعوت فکر ہے کہ نماز میں ہر شخص ہر رکعت میں اللہ سے یہ مانگتا بھی ہے، اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، لیکن مسجد سے باہر اللہ کی مخلوق سے مدد مانگتا ہے تو یہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ غداری ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سارے گناہ معصیت، نافرمانی، خطائیں ہیں، شرک غداری ہے اور رب غداری کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔